پاکستان کے اندر کرپشن کا عمل چل رہا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے بلکہ باقی دنیا میں بھی ہو رہا ہے. مالدیپ کی بات کر لیتے ہیں. مالدیپ کے سابق صدر عبداللہ امین کو گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے رشوت دی تھی گواہوں کو جھوٹی گواہی دینے کے لیے, تو اس وجہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. اور یہ مالدیپ کے اندر جو پاکستان کے ساتھ ہے بالکل ایشیا کا ملک ہے اور اس کی سرحدیں انڈیا کے ساتھ بھی ملتی ہیں. عبداللہ امین کو گرفتار کیا گیا, اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ انہوں نے کرپشن کی تھی. تو نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے ساتھ ملنے والے دیگر ممالک کے اندر بھی کرپشن کے خلاف احتسابی عمل تیزی سے چل رہا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ چین کے اندر, کوریا کے اندر کرپشن کیسز میں براہ راست گولیاں مار دی جاتی ہیں چاہے وہ کتنا بڑا سیاستدان کیوں نہ ہو. تو اس لیے پاکستان کے اندر بھی کرپشن کے عمل کو اگر روکنا ہے تو حتمی طور پر سزائیں دینی ہیں بغیر کسی اس کے ڈھیل کے, بغیر کسی این آر او کے اور بغیر کسی سمجھوتے کے سزا دینی ہے اور قانون پر عمل کرنا ہے. پاکستان کے اندر تبھی جو ہے وہ کرپشن کا خاتمہ ہو پائے گا جب عملی طور پر سزائیں دی جائیں گی. تو مالدیپ کے اندر جو بنیادی طور پر ہے وہاں مسلمانوں کی بھی آبادی بہت زیادہ ہے اور ہندوؤں کی بھی آبادی بہت زیادہ ہے. ایک طرف تو کرپشن کی سزا دی گئی ہے صدر کو, دوسری طرف سے یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ مالدیپ کے اندر جو ہے چین کے جو قرضے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور چینی انویسٹمنٹ کے ذریعے سے لوگوں نے بہت زیادہ کرپشن کی تھی, اس لیے وہاں پر کرپشن کا عمل چل رہا ہے. چین کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ چین جہاں کہیں پر سرمایہ کاری کرتا ہے تو اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو ملاتا ہے جو کرپشن کے ذریعے سے مختلف پروجیکٹ لیں, مہنگے پروجیکٹ لیں اور پھر اس میں سے کرپشن کر سکیں. پاکستان کے اندر بھی سی پیک کے حوالے سے جو منصوبے سامنے آئے تھے ان میں بھی کرپشن کے حوالے سے باتیں کی گئیں لیکن تاحال جو ہے اس کے ثبوت جو ہے منظر عام پر نہیں آئے. تو اس حوالے سے پاکستان کو بھی محتاط رہنا چاہیے.